اگر مجھے پیسہ کمانے کی فکر نہ ہو تو میں کیا کرنا پسند کروں گا بغیر کسی خوف کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے سامنے ایک سوال آیا کہ سر، ہم اپنے کیریئر کا انتخاب کیسے کریں؟ بچوں، جب آپ اپنی شخصیت کا اور اپنی فطری صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے، اس کو پہچانتے ہوئے اپنے کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ نے اپنی شخصیت کا اور فطری صلاحیتوں کا آپ نے استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری زندگی کام نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ اپنی شخصیت کو بھی بہتر بناتے چلے جائیں گے، اور آپ کا یہ جو شوق ہے آپ کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ جب آپ نے اپنی ذہانت کو پہچاننا ہو تو آپ اپنے بچپن میں چلے جائیں۔ بچپن میں جانے کی وجہ یہ کہ جب آپ اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی فطری صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اپنی چوتھی سے پانچویں کلاس کے دور میں جا کے دیکھیں، ایسا کون سا کام تھا جو آپ کو صبح سویرے اٹھا دیتا تھا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کو کرتے ہوئے آپ کو اپنے وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کو کرتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ آپ کو اپنی شخصیت کے استعمال پر ملا، آپ کو اپنی فطری صلاحیتوں کو استعمال کرنے پر ہی آپ کو خوشی محسوس ہوئی۔ بے شک آپ کی عمر اس ٹائم اتنی نہیں ہوتی، لاشعوری حالت میں ہوتے ہیں آپ، مگر آپ اس ٹائم اپنے آپ کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنے ارد گرد بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا؟ ان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ہی کام میں مگن رہتے ہیں اور اس پہ ہی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں گڈی گڈے کے کھیل میں مصروف ہیں، اور لڑکے گاڑی والے کھیل کے ساتھ یا دنگل کے ساتھ مگن نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک ان کے اوپر اپنے ماں باپ کا دباؤ نہیں ہوتا، ارد گرد کے ماحول کا دباؤ نہیں ہوتا، ایک پریشر نہیں ہوتا، اور اس وقت ان کے ٹیچر نے بھی یہ نہیں کہا ہوتا کہ آپ یہ نہ کرو، ان کے اوپر غصہ نہیں کیا ہوتا، وہ اپنے ہی پسند کا کام کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی خوف کے۔ تو میں بچے سے کہا کہ بیٹا، آپ تھوڑی دیر کے لیے تنہا بیٹھیں اور اپنے بچپن میں غور کریں۔ اگر آپ کو پیسہ کمانے کی یا ناکامی کا خوف نہ ہو تو آپ کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ پھر آپ کو اپنی شخصیت کا سراغ ملے گا، اور پھر آپ اسے اپنی کاپی میں لکھ لیں، اور روز صبح اٹھ کے آپ نے اسے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ بل گیٹس نے بھی ایک دفعہ کہا کہ جب میں نے سوچا کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بنوں گا تو میں نے اسے ایک پیج میں لکھ لیا، اور روز صبح اٹھ کے میں اسے اپنے سامنے رکھتا تھا اور شیشے کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا اور پڑھ رہا ہوتا تھا کہ میں نے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بننا ہے، اسے 10 سے 15 بار ریپیٹ کرنا۔ ایسا کرنے سے کیا ہے، آپ کو روز ایک نئی موٹیویشن مل رہی ہے، جذبہ مل رہا ہے کہ آج میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے، آج میں نے اس کے اوپر ورک کر کے دیکھنا ہے۔ اپنی شخصیت کے تلاش میں جب بھی آپ نکلیں گے، اس کے تلاش میں آپ کو تھوڑا سا بھی ورک کرنا پڑے گا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ کی معاشی حالت بہتر رہے گی، یہ میری طرف سے آپ کو گارنٹی ہے، یہ اپنا تجربہ ہے۔ ہم اپنے کیریئر کو تباہ کر ڈالتے ہیں آس پاس کے ارد گرد کے ماحول کے پریشر سے۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی ہم اپنے غلط کیریئر کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ وہی نا، ہمارے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نمبروں میں تو ٹاپ کر جاتے ہیں،
مگر زندگیوں میں فیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے کیریئر کا استعمال دوسروں کو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں کہ اگر دوسرے کے گال سرخ ہے تو میرے بھی گال سرخ ہونے چاہیے. تو کیا ہے؟ ہم غلط کیریئر کا استعمال کرتے ہیں اور پوری زندگی ناکام ہی رہتے ہیں. ہم بہتری کی طرف کبھی آ نہیں پاتے. آپ بہتری کی طرف چلے بھی جائیں مگر آپ کے اندر ایک اطمینان، خوشی محسوس نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجبوراً کام کر رہے ہیں، کیونکہ پیسہ آپ کی مجبوری بنا چکے ہوتے ہیں اپنے. تو آپ مجبوراً کام کر رہے ہیں، آپ کو اس میں لطف اندوز نہیں ہو رہے. تو خدا را اپنے پسند کے کام کو سلیکٹ کریں، اپنے مطابق کے کام کو سلیکٹ کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے سے مجھے خوشی ملے گی. اب میں ٹیچر ہوں، مجھے پڑھا کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. روز گھر آتا ہوں، سکون سے سو جاتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں اور اپنے آپ کو نئی سے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتا ہوں، بہتری کی طرف لے کے آتا ہوں، اپنی اس شخصیت کو نکھارتا ہوں کہ میں آج کچھ نیا سیکھوں گا، آج میں کچھ نیا پڑھاؤں گا. تو مجھے اطمینان ہوتا ہے اور الحمدللہ زندگی اچھی گزر رہی ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.